روح عشق 19 سالہ جامعہ دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے اریان خان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دولہا جو اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پہ اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ ہاں، اس سے قربانی دینی پڑی تھی، ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دینا تھا، اپنے ماں باپ کی خاطر جن کا سر آج ان کی بڑی بیٹی نے شرم سے جھکا دیا، اور چھوٹی بیٹی کو قسم واسطے دے کر اس کا نکاح عین وقت پہ اس کے والدین نے عزت بچانے کی خاطر اس کے ماموں کے 28 سالہ بیٹے اریان خان سے کر دیا۔ وہ اس سے 9 سال چھوٹی تھی، اریان خان کو لالا کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنے وارث کی ماں نہیں بننے دوں گا۔ یہ منظر خان حویلی کے سب سے خوبصورت پورشن کا تھا، جہاں اریان خان رہائش پذیر تھا۔ حویلی کے اس حصے کو دلہن کی ماندی سجایا گیا تھا، کیونکہ آج اریان خان کا نکاح تھا۔ آج اس پورشن کی ملکہ نے اریان خان کے ہمراہ آنا تھا، مگر آج اس کمرے میں راجیہ علی کی بجائے جامعہ علی موجود تھی، وہی جامعہ علی جس کی بڑی بہن اریان خان کا نام اور مرتبہ مٹی میں ملا گئی تھی۔ کمرے میں اے سی کی کھنکی چھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ آریان لالا اتنا غصے والا ہے، مما نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ ہی بھاگ گئی اور ہمیں اس شیر کی کچار میں بھیج دیا، یہ شیر تو ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ جامعہ کو نکاح کے وقت آریان خان کا غصہ یاد آیا، جب وہ جامعہ سے نکاح سے انکار کرتا مینا کو ڈھونڈنے جانے والا تھا۔ اسے اس کی منگیتر چاہیے تھی، رانیہ علی، لیکن اس کے بابا نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے جامعہ علی سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ تب سے وہ یہی سب سوچتی تھر تھر کانپ رہی تھی، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کہاں چھپیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بستر سے اٹھی اور ارد گرد چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اس پہ اس وقت اریان خان کے غصے کا ڈر بری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بہت گھبرایا کرتی تھی، جب کبھی سامنا ہو جاتا تو وہ یہاں وہاں ہو جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر اس کے سامنے نہیں آتی تھی، جب بھی آتی تھی اریان کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے ان آنکھوں سے ہی کھا شخص سے نکاح کر کے اس کی سیج پہ وہ سجی سوری دلہن بنی بیٹھی تھی، یہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ حلیہ اسے بھاری وزنی زیور اور لہنگا پہنا دیا گیا تھا، پتہ نہیں اتنی ایمرجنسی میں لہنگے کا انتظام کیسے ہوا۔ اس نے سر جھٹکا، اس وقت وہ کہیں بھی تو نہیں جا سکتی تھی، باہر جاتی تو حویلی والے کیا کہتے؟ واش روم۔ ایک خیال کے تحت وہ واش روم میں آ گئی، لوگ اچھے سے لگا کر وہ لہنگے سمیت ہی باتھ ٹب کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور جامعہ نے سانس روک لی۔ اریان خان اندر داخل ہوا، وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتا چلا جائے۔ اس کی منگیتر، اس کے ہونے والی بیوی عین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی اور اس کی چھوٹی امچور بہن کو اریان خان کے نکاح میں دے دیا، جس سے وہ ہمیشہ چر کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتا، خالی بیڈ دیکھتا، ٹھٹکا، جامعہ جامعہ، وہ اپنی بھاری آواز میں سے پکارتا، باتھ روم کے دروازے کو بھی بجانے لگا، مگر وہ بند تھا، یقیناً جامعہ وہاں ہی تھی۔ آریان اپنا غصہ پیتا بیڈ کے قریب آیا، اپنی شیروانی اور پھر بنیان اتار کر زمین پر پھینکی۔ جتنے غصے وہ آج تھا، بہتر تھا جامعہ اس کے سامنے نہ ہی آتی۔ وہ اے سی اور تیز کرتا بیڈ پر گر گیا، جبکہ جامعہ باہر ساتھی کھٹک پٹک پر آنسو ضبط کرتی وہیں واش روم میں ہی بیٹھی رہی۔ اگلی صبح اریان پھٹتے سر کے ساتھ اٹھا، اسے فریش ہونا تھا۔ یہ سر درد اب سر میں پانی ڈالنے کے بعد ہی ہٹنا تھا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ لوک تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، کل کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرا گیا، کل کا غصہ پھر سے اود آیا۔ اریان خان نے غصہ ضبط کرتے ڈپلیکیٹ کی سے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ جامعہ میڈم باتھ ٹب میں دم سادے لیٹی، منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے تھی۔ تم؟ اس کے پکار پہ جامعہ بدک کے اٹھی تھی۔ نکلو باہر، وہ دھارا تھا۔ جامعہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں لال تھی۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ اریان خان غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے واش روم سے باہر نکل آئی۔ آریان سر کھٹکتا، جھٹکتے سے دروازہ بند کرتا خود اندر چلا گیا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو اپنے کپڑوں سے اسے الجھن ہونے لگی۔ الماری کھولی تو اندر کافی سارے لیڈیز سوٹ تھے۔ اریان کے باہر آنے تک وہ چینج کر چکی تھی۔ جامعہ کے بدلے بدلے روپ کو دیکھ کر اریان اس کی طرف آیا، جامعہ سے قریب آتا دیکھ کر پیچھے کی طرف سرکتی
ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی، آریان خان نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ واش روم میں کون چھپتا ہے؟ اس کے گرار کے کہنے پہ جامعہ نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھول لو اپنا، ایڈیٹ! وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا جبکہ وہ لڑزتے جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے، وہ کھلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ ایک تم اور تمہاری بہن، تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہوتا ہے نا، تو آج یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھاگتی نا تمہاری وہ پارسا بہن۔ آریان خان اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پر انڈیل رہا تھا۔ آپی نے کیا؟ آپی کی رٹ لگا رکھی ہے، خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا بھی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ جرحانہ انداز میں اس کے بالوں کو دوپٹے سمیت کھینچتا ہوا گڑایا۔ جامعہ کا سانس ہی رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے۔ ایک کی کالی آنکھوں میں غصہ، نفرت، حقارت تھی تو دوسرے کی بوڑھی آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ یکدم آریان خان کو اس کی آنکھوں کا خوف ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں اب سپاٹ تھی۔ آریان نے بڑا چونک کے اس کے بدلتے منظر کو دیکھا تھا۔ میں لوں گی ان کا نام، آپ ہی کی وجہ سے آج سب مجھے باتیں سنائیں گے۔ میں کیوں نہ لوں ان کا نام؟ ان کی وجہ سے آج مجھے آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جامعہ کے اندر سے وہ کہیں سے بھی کل رات والی ڈری سامی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ جامعہ کا یہ اچانک بدلا ہوا تیکھا انداز آریان خان کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ وہ جو اسے مٹی کی مورت سمجھ کر اپنے غصے کی آگ میں جھلسانے چلا تھا، ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ اس کی گرفت جامعہ کے بالوں پر معمولی سے ڈھیلی ہوئی، جس کا فائدہ اٹھا کر جامعہ نے خود کو جھٹکے سے الگ کیا اور اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے آریان خان غصے اور حیرت کے شدید حصار میں گھرا بکھرے بالوں کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جامعہ کی بوڑھی آنکھوں کی وہ اچانک ابھرنے والی بغاوت اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ خان حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں فضا بوجھل اور تناؤ سے بھرپور تھی۔ میز پر ناشتے کے لوازمات سجے تھے مگر کسی کی بھوک جاگی نہیں تھی۔ جامعہ کے والد اور والدہ سر جھکائے ناشتہ لے کر وہاں موجود تھے۔ جو بھی تھا، رسم بھی تو نبھانی تھی، جبکہ مامی کے چہرے پر سر تاثرات صاف نمایاں تھے۔ جامعہ جب ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر اٹھی۔ وہ جو کبھی اس گھر میں چہکتی پھرتی آتی تھی، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے ایک کونے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مامی نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ والے واقعے سے پہلے جامعہ آریان خان کی والدہ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، مگر کل تک آ گئی خان حویلی کی نئی ملکہ، سجی سوری جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بڑی بہن تو خاندان کی پگڑی اچھال کر چلی گئی اور چھوٹی یہاں راج کرنے آ گئی۔ واہ ری قسمت! مامی کا لہجہ طنز کی چھڑیاں چلا رہا تھا۔ جامعہ نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس نے پلیٹ میں نوالا توڑنا چاہا مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ابھی تو بہت سی باتوں کو پینا تھا، بہت سے تیر برداشت کرنے تھے۔ مامی کہاں رکنے والی تھی؟ ہمیں تو ڈر ہے کہ جس خون میں ہی بے وفائی اور بھاگنا لکھا ہو، وہ آگے کیا رنگ دکھائے گا۔ بڑی نے تو آریان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ خدا جانے یہ چھوٹی اپنے پرپوزے کب نکالے گی۔ ٹیبل پر موجود باقی افراد خاموش تھے۔ جامعہ کے والد نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ جامعہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اسے کسی سے بھی ایسی باتوں کی امید تھی مگر مامی جان سے نہیں۔ مامی جان تو اس کی ڈارلنگ مامی تھی۔ وہ ان کی اشارتی لڑکی تانوں کی یہ تیر اس کے دل کے پار ہو رہے تھے مگر اب اس کے اندر کی سہم دمی ختم ہو رہی تھی۔ مامی جان کا آخری جملہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ اس لمحے آریان خان بھی ہال میں داخل ہوا اور اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی جامعہ پر اٹھی تھیں جو اب تک خاموشی سب سن رہی تھی۔ جامعہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں بے دردی سے متلا، نظریں اٹھا کر سیدھی مامی جان کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ مامی کا جامعہ کی آواز دھیمی مگر بالکل صاف اور پر اعتماد تھی جس نے ٹیبل پر موجود سبھی لوگوں کو متوجہ کر لیا، یہاں تک کہ آریان کا ہاتھ بھی کپ پکڑتے ہوئے رک گیا۔ رانی آپی نے جو کیا وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور اس کی سزا میرے والدین اور مجھے مل چکی ہے۔ میں اس حویلی میں کسی شوق سے یا کسی کا حق مار کر نہیں آئی بلکہ اپنے بابا کی دستار کی خاطر آئی ہوں۔ وہ ایک پل کو رکی۔ اس کی نظر بظاہر مامی جان پر تھی مگر اس کا روئے سخن آریان کی طرف بھی تھا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی اور تحمل سے اپنی بات جاری رکھی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے میری بہن جیسا نہ سمجھا جائے۔ وہ الگ تھی، میں الگ ہوں۔ اگر ان کے گناہ کا کفارہ میں اس سے نکاح کی صورت میں ادا کر رہی ہوں تو مجھے بار بار ان کے نام کے طعنے دے کر میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ میں جامعہ ہوں، رانیہ نہیں۔ پورے حال میں سام سوکھ گیا۔
آریان خان نے جانے کا قابو ہونٹوں سے لگایا، مگر اس کی گہری کالی آنکھیں جامعہ کے اس نئے روپ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جسے وہ امیچور سمجھ رہا تھا، وہ کسی کے بھی سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہونے کی ہمت رکھتی تھی۔ رانیہ نے نقاب کی اوٹ میں سے بس کی کھڑکی کے باہر دیکھا، جہاں لاہور شہر کی روشنیاں دھندلا رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ عبائے میں لیٹی تھی، مگر اس عبائے کے نیچے چھپا بھاری روسی لہنگا اس کے وجود پر کسی کفن کی طرح بوجھل تھا۔ گود میں رکھے چھوٹے سے بیگ کو اس نے دونوں ہاتھوں میں یوں جکڑا ہوا تھا جیسے اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کی آخری تنکوں کو سنبھال رہی ہو۔ بس ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ وہ اس شہر اقتدار لاہور سے دور جا رہی تھی، جہاں وہ چند گھنٹے پہلے اپنے خوابوں کا محل تعمیر کرنے آئی تھی، مگر اب وہاں صرف اس کی معصومیت اور بھروسے کا ملبہ رہ گیا تھا۔ انسانی فطرت کتنی عجیب ہے، رانیہ نے سوچا۔ محبت کی اندھی تقلید میں انسان اپنے محافظوں کو چھوڑ کر شکاریوں کی بستی میں پناہ ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے بیگ کی زپ کھولی اور اندر رکھے خطوط کے پلندے کو دیکھا۔ یہ وہی کاغذ کے ٹکڑے تھے جنہیں وہ کبھی اپنی کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتی تھی، اجلی سیاہی سے لکھے وہ لفظ جو کبھی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیا کرتے تھے، آج شام کے زہر کی طرح اس کی روح میں اتر رہے تھے۔ شاہزمان ہمدانی نے کتنا خوبصورت جھوٹ لکھا تھا، لفظ لفظ میں فریب تھا، اور وہ پاگل اس فریب کو اپنی قسمت سمجھ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے اس کی گود میں رکھا موبائل فون تھرتھرایا۔ اسکرین پر شاہزمان کا نام چمک رہا تھا۔ رانیہ نے بے حسی سے اس کا نام کو دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی ایک جھلک پانے کے لیے اس نے چند گھنٹے پہلے خان حویلی کی بلند و بالا دیواروں کو پھلانگا تھا، اپنے برے باپ کی پگڑی اچھالی تھی اور آریان خان کے منگیتر ہونے کے رتبے کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ رانی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فون آف کیا۔ اس کا ہاتھ اب کانپ نہیں رہا تھا۔ اس نے سم کارڈ نکالا، اسے دو انگلیوں کے درمیان جکڑا اور اپنے زخمی دل پر پتھر رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ اسے پلاسٹک کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ ہی اس نے شاہزمان سے جڑا اپنا آخری رشتہ بھی کاٹ پھینکا تھا۔ بس کی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موند لی تو چند گھنٹے پہلے کا وہ ہولناک منظر اس کی بند آنکھوں کے سامنے آیا، ایک بار پھر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لہرانے لگا۔ وہ منظر جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا، جب وہ خان حویلی سے نکل کر اپنی جان کی بازی لگا کر شاہزمان کے بتائے ہوئے پرتعیش اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچی تھی تو اس کا دل فتح کے احساس سے سرشار تھا، مگر جیسے ہی اس نے نیم وا دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کی سماعت اور بصارت پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کمرے کے وسط میں شاہزمان کسی اور کی باہوں میں محصور تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، زرمین تھی۔ شاہزمان، بتاؤ نا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عنایہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے لاڈ سے پوچھا تھا۔ ارے شاہزمان ہمدانی، صرف اور صرف اپنی عنایہ کا ہے۔ شاہزمان نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے لہجے کی وہ منحوس نرمی رانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اچھی۔ اچھا، تو وہ لڑکی؟ رانیہ علی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو تمہارے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آ رہی ہے، عنایہ نے تھوڑا کٹ کر پوچھا۔ شاہزمان کے حلق سے ایک طنزیہ قہقہہ ابھرا۔ رانیہ، ارے وہ لڑکی تو صرف ٹائم پاس ہے، سمجھ لو، کک ہے۔ لیکن شاہزمان، اگر وہ یہاں آ گئی تو کیا تم اسے اپناؤ گے؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ شاہزمان کے لہجے میں اب شدید حقارت اور نفرت ابھری تھی۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو اپناؤں گا میں؟ شاہزمان کی اوقات ابھی اتنی دو کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی عزت بناؤں جو اپنے باپ کی عزت نہ بن سکی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی رانیہ کا سانس وہیں رک گیا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس شخص کے لہجے میں سب کچھ تھا، نفرت، حقارت اور تذلیل۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ محبت تھی، وہ عزت تھی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ مگر رانیہ نے وہاں کوئی تماشا کھڑا نہیں کیا۔ اس نے نہ تو دروازہ پیٹا، نہ چیخی، اور نہ ہی شاہزمان سے کوئی شکوہ کیا، کیونکہ اس لیے ہوئے موڑ پر کھڑے ہو کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس بربادی کی اصل قصوروار وہ خود تھی۔ شاہزمان تو دشمن تھا، دشمن سے وفا کی امید کیسی؟ قصور تو اس کا اپنا تھا جو ایک نامحرم کو جھوٹے عشق کی خاطر اپنے سچے اور پاکیزہ رشتوں کا گلا گھونٹ آئی تھی۔ وہ اپنے والدین کو تڑپتا چھوڑ کر آئی تھی، تو اسے کیسے لگا کہ کسی دوسروں کے آنگن میں اپنی پناہ مل جائے گی؟ جن رشتوں کے حصے میں اپنوں کی دعائیں نہیں، صرف آہیں اور آنسو ہوں، ان کا انجام ایسا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ انہی قدموں پر بنا ایک لفظ بولے خاموشی سے اس اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ اب بس
اب بس کی کھڑکی سے باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ رانیہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو ابائی کے پلو سے صاف کیا۔ وہ واپس خانہ ویلی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں اب رانی علی مر چکی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک نامعلوم سفر تھا، ایک نئی زندگی تھی جہاں اسے اپنے گناہ کا کفارہ خود ہی ادا کرنا تھا۔ علی خان کے جھکے ہوئے کاندھے دیکھ کر کلثوم بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے ناز اٹھاتا تھا، جو حویلی کا سب سے معتبر اور باوقار چہرہ تھا، رانیہ کے ایک فیصلے نے اس وقت سے پہلے برا کر دیا تھا۔ جامعہ کی رخصتی کے بعد سے علی خان نے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ وہ بس ساکت و صامت دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پلیز سائیں، خدا کے لیے کچھ کھا لیں۔ کلثوم بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کھانے کی پلیٹ ان کے قریب کی۔ ان کی آواز میں التجا ہی التجا تھی۔ علی صاحب کچھ تو بولے نا، آپ کی یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ کلثوم بیگم کی درد بڑی پکار پر علی خان نے ایک طویل اور سرد سانس ہوا کے سپرد کیا۔ جب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی پلکیں اٹھائی تو کلثوم بیگم ان کی خون آلود سرخ آنکھوں میں اترا قرب دیکھ کر دہل گئی۔ کلثوم بیگم، علی خان کی آواز حلق میں ہی کہیں ٹوٹ رہی تھی، کیا لوگ بیٹیاں اس دن کے لیے مانگتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی بیچ جانے والوں کے سر معاشرے کے سامنے جھکا دیں؟ کیا اسی دن کے لیے انہیں نازوں سے پالا جاتا ہے کہ وہ جیتے جی اپنے ماں باپ کو زندہ درکور کر جائیں؟ ہمارے سفید بالوں کا، میری پگڑی کا اسے ایک بار بھی خیال نہ آیا؟ ان کے لہجے کا قرب حال کی بوجھل فضا میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ کلثوم بیگم نے تڑپ کر ان کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سب بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی سائیں، اب جامعہ کو دیکھیں، کس طرح اس بچی نے آج ہماری لوٹی ہوئی عزت کو سنبھالا ہے۔ ایک لفظ نہیں بولی، کوئی شکوہ نہیں کیا اور عین وقت پر قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔ ابھی وہ صرف 19 سال کی ہے، دنیا کی اونچ نیچ سے ناواقف، مگر اپنے ماں باپ کی مان کے لیے اس نے اپنی ساری خواہشات کو ایک پل میں مار دیا۔ ہماری جھوٹی بیٹی نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار اور میچور ہے۔ کلثوم بیگم نے علی خان کو تسلی دینے کے لیے جامعہ کی تابعداری کا سہارا لینا چاہا، مگر رانی کا دیا ہوا زخم بہت گہرا تھا۔ لیکن بڑی بیٹی نے تو اپنی خود غرضی کی خاطر اپنے ماں باپ کو جیتے جی مار ڈالا نا کلثوم۔ وہ اپنی خوشی کے لیے میری غیرت کا جنازہ نکال گئی۔ کلثوم بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوں کو روکا۔ ان کا اپنا لہجہ بھی اس وقت رن چکا تھا۔ شاید میرا ہی قصور ہے سائیں، میں ایک اچھی ماں ثابت نہ ہو سکی۔ میری ہی تربیت میں کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی جو رانیہ دلیری سے ایک قدم اٹھا گئی۔ نہیں کلثوم، خود کو الزام مت دو۔ علی خان نے نفی میں سر ہلایا۔ جامعہ کی تربیت بھی تو تم نے ہی کی ہے نا۔ کون سے ماں باپ اپنی اولاد کو بربادی کا راستہ دکھاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، لیکن رانی نے جو داغ میرے نام پر لگایا ہے اس کے لیے میں اسے جیتے جی تو کیا مرتے دم تک کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر ضبط کے باوجود ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکلنے والے گرم آنسو ان کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ کلثوم بیگم نے ایک ٹھنڈی اور بے بس آہ بھری اور اپنے شوہر کے دکھ میں برابر کی شریک، سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ خان حویلی کا وہ کمرہ اس وقت ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چھوٹی کہتی تھی مجھ سے محبت کرتی ہے، کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی۔ دھوکے باز لڑکی۔ شاہزمان سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر اسے عادت تھی۔ وہ ڈرنک کر کے بھی گاڑی چلا لیا کرتا تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ میں بس رانیہ خان سوار تھی۔ تب اس کی سیکرٹری کا فون آیا۔ سر، میں کب سے آپ کے فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی پک نہیں کی۔ وہ ظاہر تیزی سے بولا۔ کیا کہنا ہے؟ یہی نا کہ وہ لڑکی شادی کر کے ایان خان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے ہی دھوکے باز تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ شاہزمان نے قوس سے سر جھٹکا۔ نہیں سر، ان کی بیٹی رانیہ تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ایان خان کے ساتھ تو علی صاحب کی چھوٹی بیٹی جامعہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پل کو شاہزمان کا وجود تھما۔ ریش ڈرائیونگ کرتے اسے اندازہ بھی نہ ہوا وہ غلط راستوں میں اتر آیا ہے۔ جب تک اسے اندازہ ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے آتا ٹرک اور اس کی تیز روشنی شاہزمان کی آنکھوں کو دھندلا گئی۔ سر، دوسری طرف اس کی سیکرٹری سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ آریان اور جامعہ کا ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آریان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر کلثوم خانم اور جامعہ کو حویلیائی عورتوں نے دبے دبے لفظوں میں بڑے طعنے مارے تھے۔ ساتھ ہی نجمہ خان کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتی، ساتھ اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی۔ بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھے تو وہ کوئی ڈرپوک لڑکی تھوڑی نہ تھی۔ آریان خان کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر گٹھری بنا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟
ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، آریان خان نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کسی نے کہا؟ میں تو رو رہی ہوں۔ اور آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں تو سب نے کہا۔ بڑی بہن بھاگ گئی، چھوٹی بھی ویسی ہی ہوگی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ ہمارے شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض تھا آپ ان سب کا منہ توڑتے۔ وہ آریان خان کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے آریان خان کے غصے سے لب ہچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ ان کو تو وہ صبح دیکھ لیتا، مگر اس وقت اس کا جامعہ کی طرفداری کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ اس کے سر چڑھے الٹی میٹنگ اتراکھنڈ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو کیا کہا انہوں نے؟ کچھ غلط کہا ہے؟ آریان نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ کیا تمہاری بہن بگوڑی نہیں ہے، جسے نہ رشتوں کا پاس تھا اور نہ ہی اپنی خود کی عزت کا؟ آریان کے منہ سے یہ تلخ الفاظ سننا تھا کہ جامعہ کے تو جیسے سر پر بجی اور تالوں سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں کا پانی ایک دم خشک ہو گیا اور وہاں غصہ نمودار ہوا۔ اچھا تو ایسا ہے؟ جامعہ نے اسے ایک بھرپور غضبناک لک سے گھورا اور بحث کرنے کے بجائے جھٹکے سے دوبارہ چادر اپنے اوپر تان لی۔ آریان نے ایک گہرا سانس لیا اور نائٹ چینج لینے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، جامعہ نے چادر کے اندر سے اپنا سر نکالا۔ اس کا سارا غصہ اب انتقامی کارروائی میں بدل چکا تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں بستر سے اتری۔ سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرا ہوا بڑا سا جگ رکھا تھا۔ اس نے جگ اٹھایا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر جہاں آریان نے سونا تھا سارا پانی اڈیل دیا۔ بستر کا وہ حصہ اب اچھا خاصا جلد ہو چکا تھا۔ خڑوس سانڈ کہیں کا، اب سو نا کاؤچ پر۔ اس نے دھیمے سے بڑبڑاتے ہوئے جگہ واپس رکھا۔ کل رات باتھ ٹب میں دم سادے سونے کی وجہ سے اس کی اپنی کمر بھی بری طرح درد کر رہی تھی، اس لیے وہ آریان کو اتنی آسانی سے آرام دہ بستر پر سونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنی یہ زبردست کارروائی ڈال کر وہ سکون سے بیڈ کی خشک والی سائڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد آریان واش روم سے باہر آیا۔ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر پرسکون سی سوئی ہوئی جامعہ پر ڈالی۔ وہ گہری اور پرسکون سانسیں لے رہی تھی۔ آریان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا وہ اس طرح سب کچھ بھلا کر سکون سے سو پاتی؟ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ ساتھ ہی سے کچھ دیر پہلے کی گئی اپنی گفتگو پر شدید افسوس ہوا۔ وہ جامعہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ نانیہ کی غلطی کی سزا اس معصوم کو کیوں مل رہی تھی؟ وہ کیوں یہ باتیں سنے؟ اس نے تو عین وقت پر اپنے والدین کے ایک اشارے پر نکاح کے لیے حامی بھر کر دونوں خاندانوں کی عزت ڈوبنے سے بچائی تھی، ورنہ آج خان حویلی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتی۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم، لائٹ آف کر کے جیسے ہی بیڈ کی اپنی سائڈ پر لیٹا، اسے ایک دم شدید گیلے پن کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے بیڈ شیٹ پر ہاتھ لگایا تو پورا بستر پانی سے تر تھا۔ اس نے چونک کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں جگ اب بالکل خالی پڑا تھا۔ جامعہ! آریان کے حلق سے گراتی ہوئی آواز نکلی۔ چادر کے اندر اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے روکتی ہوئی جامعہ نے اپنی آنکھوں اور سختی سے مینچ لی۔ اب تک وہ آریان کے مذاق کو اتنا تو سمجھ ہی چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مغرور خان اس پر ہاتھ کم از کم نہیں اٹھائے گا۔ جامعہ اٹھو فوراً بستر سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آریان بستر کے کنارے کھڑا ہو کر حکم دینے والے لہجے میں بولا۔ جامعہ نے بڑی معصومیت سے آنکھیں کھولی اور کروٹ بدل کر اس کو دیکھا۔ خان جی آپ کاؤچ پر سو جائیں، یہ جگہ تو یقیناً میرے لیٹنے سے گندی ہو گئی ہوگی۔ میں آخر کو رانیہ خان کی، اس کا جملہ بھی آدھا ہی ہوا تھا اور رانیہ کا نام اس کے منہ سے نکلنے ہی والا تھا کہ آریان نے ایک پل کی بھی مہلت دیے بغیر جھک کر جامعہ کو چادر سمیت اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ جامعہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چینک نکلتے رہ گئی۔ چونٹی سی ہو تم، خود کو سمجھتی ہی کیا ہو، ایک بازو کی مار ہو تم میری۔ آریان نے اسے اپنی گود میں بالکل محفوظ کیے ہوئے انتہائی دھیمے اور رعب دار لہجے میں کہا۔ اسے تڑپنے کا موقع دیے بغیر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے نرم کاؤچ کی طرف لایا اور اسے بہت نرمی سے وہاں لٹا دیا۔ کاؤچ پر لٹاتے ہوئے دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب آئے۔ جامعہ کا دل اس اچانک قربت اور بدلے ہوئے انداز سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً شرمندگی اور لال ہوتی رنگت چھپانے کے لیے اپنا چہرہ کاؤچ کے نرم کشن میں دے کر اس سے رخ پھیر گئی۔ جامعہ کو اپنی اس شرارت پر اب ہلکا سا افسوس بھی ہو رہا تھا اور حیا کی ایک شدید جھونکا اس کے وجود کو چھو کر گزرا تھا۔ آریان اسے وہی کاؤچ پر چھوڑ کر واپس بیڈ کی طرف آیا۔ وہ بیڈ کے خشک حصے پر لیٹ گیا، مگر لائٹ آن ہونے کی وجہ سے جب اس نے کاؤچ پر خود کو کشن میں چھپائے بیٹھی جامعہ کو دیکھا تو اس کے سخت اور مغرور چہرے پر ایک دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ خان حویلی کے اس پورشر میں چھائی کھنکی اب کسی خوبصورت اور دلنشین احساس میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح آریان خان کی آنکھ کھلی تو جامعہ کاؤچ پہ آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کا یہ لاپرواہ سا انداز آریان خان کی نظروں میں خمار سا بڑھ گیا۔ بستر چھوڑتا ہوا اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ گہری سانسیں لیتی گہری نیند میں تھی، دوپٹہ سے رک کر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔
اس کے وجود سے نظریں بامشکل ہٹاتے ہوئے اس نے جھنجھوڑتا ہوا زور سے لاتا اٹھ آ گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے سیدھی آریان خان کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ اپنے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں ویسی نہیں ہوں، میں ریان لالا، میں ویسی نہیں ہوں، میں بے وفا نہیں، میں مرنا پسند کروں گی مگر زامیہ ہوش کرو۔ آریان نے پھر سے جھنجھوڑا۔ اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب آریان نے اس کے منہ پر اپنی وزنی ہتھیلی رکھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کا اشارہ لالا کہنے کی طرف تھا۔ دامیہ کا رنگ سرخیاں چھلکانے لگا۔ آج پھر اس کے ہر درجہ بدلتے تاثرات آریان کو مسمرائز کر گئے۔ اس لڑکی کا چہرہ کھلی کتاب سا تھا، جو سوچتی تھی، جو بولتی تھی، سب چہرے پر آتا تھا۔ آریان خان نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا۔ تم میرے قریب آ کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کرو گی زامیہ۔ آریان خان اس کا حواسوں پہ چھانے والا انداز آریان خان کو مزید سیکھپا کر رہا تھا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد زامیہ اپنے بالوں کو سمیٹتی، کیچر میں مکید کرتی کاؤچ سے اٹھی تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے کافی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ آریان خان جس سے وہ ڈر رہی تھی اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کل وہ اس کی نسوانیت کو رون ڈالے گا، لیکن وہ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے جب آریان نے اسے چونٹی کہہ کر اٹھا کر کاؤچ میں ڈالا تھا۔ جب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی۔ اوہ زامیہ، کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم؟ اس نے سر جھٹکا۔ بستر سیٹ کرتے ہوئے وہ وہیں صوفے کے ایک طرف بیٹھی آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں بدل گئے تھے اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا سب کا اکلوتا رب، جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا آریان خان کے ساتھ بنایا تھا؟ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں جو کہ شرٹ لیس تھا ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا، وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جا کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کو شرٹ لیس دیکھ کر وہ اپنی نظر جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، مما پاپا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ کاشف خان نے مسکرا کر انہیں دکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنایا ہوا تھا۔ السلام علیکم ماموں جان، ممالی جان۔ زامیہ نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ کاشف خان نے اسے دعا دی جبکہ اس کی مامی جان خاموشی رہی۔ ان کی خاموشی زامیہ بہت چبھتی تھی۔ زامیہ، آریان خان نے کچھ کہا تو نہیں تم سے؟ خان حویلی کے اس پرتعش کمرے میں قدم رکھتے ہی کلثوم بیگم نے زامیہ کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پیار سے پوچھنے لگی۔ صبح سے حویلی کا ہر فرد، ہر رشتہ دار زامیہ کو دیکھ کر بار بار یہی ایک سوال پوچھ رہا تھا، جیسے سب کو کسی طوفان کا انتظار ہو۔ اور اب ان کی اپنی ماں بھی اس کی فکر میں گھر چلی آئی تھی۔ نہیں مما، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، صبح سے سبھی مجھ سے یہی ایک بات پوچھ رہے ہیں۔ زامیہ نے بچوں کی طرح معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ہونٹ بسوڑے۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ 19 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے اور خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ تو تقدیر کے ایسے موڑ پر لا کھڑی کی گئی تھی جہاں سے اپنی عمر سے کہیں بڑی قربانی دینی پڑی۔ زامیہ کو پڑھنے کا، اپنی زندگی میں کچھ بننے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر کتابوں میں گم رہتی تھی، مگر اب جب اس کے کاندھوں پر شادی اور اس حویلی کی بھاری ذمہ داریاں پڑی تھی، اپنی چھوٹی سی بچی کے چہرے پر جھلکتی یہ قربانیاں دیکھ کر کلثوم بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے۔ انہوں نے طلب کر زامیہ کا سر چوما۔ وہ کل سے گاؤں والوں کے طعنوں کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں آریان خان غصے میں آ کر زامیہ کو نہ کچھ کہہ دے، مگر اب کچھ تسلی ہوئی تھی ان کی۔ امی آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں نا مجھے؟ زامیہ نے ماں کے گالوں سے آنسو پوچھے، پھر اچانک اس نے کچن کے بھاری پردوں کی طرف دیکھا، کمرے کے بند دروازے پر نظر دوڑائی اور ارد گرد پوری طرح دھیان سے تسلی کرنے کے بعد وہ کلثوم بیگم کے بالکل قریب ہوئی۔ ان کے کان کے پاس اپنا چہرہ لا کر وہ دھیمی لڑزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کرنے لگی۔ امی، آپی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں ہے؟ اس کی معصومیت اور فکر سے بھرے اس سوال پر کلثوم بیگم کا دل جیسے سہم گیا۔ وہ اپنی اس چھوٹی بیٹی کو بس دیکھتی رہ گئی جس کی اپنی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر اپنی بڑی بہن کے لیے فکر اور طلب نمایاں تھی۔ کلثوم بیگم کا چہرہ پل بھر میں سخت ہوا اور ان کے لہجے میں رات کی ذلت کا زہر گھل گیا۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے زامیہ، مر گئی وہ ہم سب کے لیے، اور میں تو کہتی ہوں وہ سچ مچ مر ہی جائے تو اچھا ہے، تاکہ اس روز روز کی ذلت سے جان چھوٹے۔ اللہ نہ کرے امی، زامیہ نے تڑپ کر ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
اس کی بوڑھی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے، آپ اپنے منہ سے ایسے لفظ تو نہ بولیں، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپ ہی سے کرتے ہیں، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ زامیہ نے کلثوم بیگم کا ہاتھ تھاما اور سسک اٹھی۔ آپ ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا کریں، وہ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو اتنی بڑی غلطی وہ کر بیٹھی ہیں، اللہ ان کا وہ گناہ معاف کر دے، اور آپ بھی امی، میری خاطر، بابا کی خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں، مجھے بہت یاد آ رہی ہے ان کی۔ بولتے بولتے زامیہ کی آنکھوں سے آنسو کے موتی ٹوٹ کر کلثوم بیگم کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ رانی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، وہ چھوٹی بہن نہیں، اس کا سایہ تھی۔ بچپن کی ہر شرارت، ہر خواہش میں رانی ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوتی تھی اور اپنی زامیہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ آج سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ طعنے اس آریان خان کے کمرے میں زامیہ کو اپنی اسی آپی کی وجہ سے اٹھانے پڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتے جیسا بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کی دی ہوئی تکلیف کو بھلا کر انہیں معافی بھی کر چکی تھی، اور اب ماں کے سامنے بھی جھولی پھیلا کر ان کی مغفرت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مما، آپ بھی بہت اکیلی ہوں گی۔ زامیہ نے روتے ہوئے اپنا سر کلثوم بیگم کی گود میں رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ بچپن میں رانیہ کی گود میں سر رکھتی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے زامیہ کو شدت سے رانیہ کی ہنسی، ان کا ساتھ، ان کی خوشبو یاد آئی۔ کمرے کی خاموشی میں زامیہ کی دھیمی دھیمی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور اس کی بند آنکھوں کے گوشے نم ہو کر کلثوم بیگم کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ کلثوم بیگم خاموشی سے اس کے سر کو سہلاتی رہی، مگر ان کا اپنا دل اس معصوم کی فرشتہ سی فطرت پر اندر ہی اندر پگھل رہا تھا۔ جبکہ دروازے پہ کھڑا آریان خان دنگ تھا اس لڑکی پر جو اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اپنی بڑی بہن کی وجہ سے، مگر پھر بھی اسے اپنی بہن کی فکر تھی۔ وہ جن قدموں کے ساتھ وہاں آیا تھا، انہی کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ آریان خان دنیا کے سامنے جتنا مرضی سخت مزاج اور مغرور بنے، مگر جب وہ دل سے پریشان یا جذباتی ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی اسی موڑے کے پاس آتا تھا۔ نجمہ بیگم نے انتہائی محبت سے "آ جا میرا شیر" کہتے ہوئے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بنائی تو آریان نے بنا کچھ سوچے اپنا بھاری سر ان کے گود میں رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ نجمہ بیگم کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے بالوں میں گھومنے لگا، جو اس کے چلتے ہوئے دماغ کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ابھری سوچوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، "کیا ہوا میرے بچے؟" آریان نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنی تھکی ہوئی آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے وہ دنیا بھر کی نگاہوں سے چھپنا چاہتا ہو، اور دھیرے سے بولا، "کچھ نہیں موڑے، بس تھوڑا پریشان ہوں۔" نجمہ بیگم کے دل میں ایک دم خدشہ ابھرا۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، "کہیں اس رانیہ؟" آریان نے فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے قاطع لہجے میں کہا، "نہیں موڑے، وہ میری زندگی میں اب کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا باپ میں ہمیشہ گلی بند کر چکا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے زامیہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔" نجمہ بیگم خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ جب آریان اپنی گود میں سر رکھے مسلسل اپنے دل کا غبار نکالتا گیا، وہ بیچاری، اس کا آخر کیا قصور ہے اس سب میں؟ اگر وہ بھی عین نکاح کے وقت انکار کر دیتی، اپنے ماں باپ کی قسم وعدوں کو ٹھکرا دیتی، تو سوچیں آج ہماری عزتوں کا کیا ہوتا؟ خان حویلی کا غرور کہاں کھڑا ہوتا؟ اس نے تو اپنے وجود کی قربانی دے کر ہم سب کی پگڑی کو سنبھال لیا۔ مجھے لگتا ہے موڑے کہ آپ کو اس کے ساتھ اپنا رویہ پوری طرح بدلنا چاہیے۔ وہ اس حویلی میں آپ کے رویے کو سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ وہ آپ کی لاڈلی تھی، اور جب آپ نے اسے طعنہ دیا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ مجھ سے لڑ سکتی ہے، میرے سامنے ڈٹ سکتی ہے، مگر آپ کی بے رخی وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ دوپہر کھانے کے وقت زامیہ کا بالکل دل نہیں تھا، وہ مامی جان سے نظریں چراتی تھی، مگر یہ حویلی کا اصول تھا، کھانا سب مل کر کھائیں۔ زامیہ نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کے طوفان کو یکجا کیا، اور جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی، اسے مامی کی آواز سنائی دی، "اے لڑکی!" اس اچانک پکار پر زامیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ چونک کر مامی جان کی طرف دیکھا، وہ جو اب تک اپنے دل پر طعنوں کے زخم کھا رہی تھی، اس پکار پر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک سی گئی، کیونکہ اس "اے لڑکی" میں وہ حقارت، وہ سرد مہر اور وہ نفرت بالکل نہیں تھی۔
جو شادی کے دن سے اب تک اود آئی تھی، اس آواز میں وہی پرانی مٹھاس، وہی اپنائیت اور وہی شناسا پن تھا جو ہمیشہ مامی جان کا خاصہ رہا تھا۔ جامعہ کی بوڑھی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ ساکت کھڑی مامی جان کو دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کی وہی مامی ڈارلنگ ہے جو چند دن پہلے اس پر لفظوں کا نشتر چلا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے اپنی مامی ڈارلنگ کو؟ اب کہ اپنی مامی کو بالکل ہی غیر سمجھ لیا ہے۔ مامی جان نے محبت بھرے لاڈلے انداز میں ابرو اچکار کر کہا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جامعہ کے ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں صبح سے رکے ہوئے آنسو اب تیزی سے اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ اپنے سارے من، سارے شکوے اور سارا خوف بھول کر دوڑتی ہوئی مامی جان کے قریب آئی، ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ مامی ڈارلنگ، جامعہ نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے اس پرانے انداز کو، اس محبت کو بہت مس کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی دلدل میں گر گئی ہوں، جیسے میں بالکل اکیلی گہروں کے درمیان آ گئی ہوں جہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ مامی جان نے تڑپ کر جامعہ کو اپنی باہوں کے حصار میں بھینچ لیا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے بھی پشیمانی کے آنسو نکل کر جامعہ کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ انہوں نے جامعہ کی پیٹھ کو تھپتھپایا اور انتہائی روندے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو جامی، میں بھی بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ آریان کے دکھ میں اور اپنے خاندان کی بدنامی کے خوف میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ رانیہ کے کیے گئے گناہ کی سزا تمہیں دے رہی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میری یہ شرارتی لڑکی کتنی معصوم ہے اور اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مامی جان نے جامعہ کو خود سے تھوڑا الگ کیا، اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آج جب تم اتنی تحمل اور حق سے بولی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی جامی کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر رہی تھی۔ تو میری لاڈلی بچی ہے نا؟ ڈائننگ ہال میں بیٹھے کاشف خان اور ایان خان نے تحمل سے اس منظر کو دیکھا۔ کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آریان کی نظریں جامعہ کے معصوم چہرے پر ٹک گئی جو اب موڑے کی گود میں پناہ لیے ہوئے تھی، اور اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ خان حویلی کی اس جنگ میں وہ واقعی کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے چاہے جتنی بھی شیر بنتی تھی تو نازک لڑکی ہی نا۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا، تبھی آریان کا فون بج اٹھا۔ فون سننے کے بعد اس کے چہرے پر سے نرمی غائب ہو گئی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشف خان نے اسے اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھے، کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ جامعہ، آریان خان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ نجمہ خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ ٹھیک ہی کہا تھا آریان نے کہ جامعہ معصوم ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کہا ہے آریان نے؟ جامعہ نے حیرانگی سے کہا۔ بخلوص اس کے لیے کچھ اچھا بھی کہتا ہے؟ ہاں نہیں تو۔ اور ابھی سے آریان نے خان جی کہنا ہے تو نے، اور دھیان رکھنا ہے تو نے اب میرے آریان کا، اور جلدی سے مجھے پوتا پوتی بھی دینا ہے۔ مامی جان کی بات پر اس کا کان شرم کے مارے لال ہو گئے۔ میں آتی ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ خان جی، یہ کہتے اس کا دل گدگدایا۔ آریان نے جس بندے کو رانیہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا فون تھا۔ رانیہ کا کچھ اتا پتہ نہیں ملا، مگر اس لڑکے کا ضرور مل گیا تھا جس کے لیے رانیہ گھر سے بھاگی تھی۔ تبھی وہ غصے میں حویلی سے نکلا تھا۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم وہ یہیں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے، اور سر جس شخص کا آپ نے بتایا ہے اس کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ شاہ زمان ہمدانی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 2 دن کوما میں رہا، مگر آج صبح طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ حویلی میں آج جامعہ کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔ گونجتی بھی کیوں نہ، آج جامعہ بے حد خوش تھی۔ نہ صرف اس کی مامی ڈارلنگ اس کے ساتھ ٹھیک سے بات کر رہی تھی، بلکہ اسے زبردستی تیار بھی انہوں نے کروایا تھا، ایسے کہ روکی پھیکی پھر رہی ہو، نئی نویلی دلہن ہو کہہ کر انہوں نے اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا، چونٹی کہا جا رہی ہو۔ وہ جو آریان کو دیکھ کر تیزی سے کمرے سے نکلنے والی تھی، اس کے حصار میں آ کر سٹپٹ آئی۔ کہیں نہیں خان جی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ خان جی؟ آریان نے آنکھوں میں اشتیاق لیے
جامعہ کے طرز مخاطب سے محفوظ ہوا۔ وہ اس کا دو آشتہ روپ دیکھتا اپنا جوان جذبات پہ بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور جامعہ کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی۔ غصات اسے دیکھ کر رفو چکر ہو ہی گیا تھا۔ جانتی ہو نا خان جی، بیویاں اپنے شوہروں کو کب کہتی ہیں؟ آریان نے انتہائی دھیمے اور ریشمی لہجے میں سرگوشی کی اور بہت نرمی سے اس کے جھمکوں کو چھوتے ہوئے جامعہ کی بھاری جویلری ایک ایک کر کے اتارنے لگا۔ اس کے لمس کی گرمی جامعہ کے وجود میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ آریان نے وہ زیورات سائڈ ٹیبل پر رکھی اور دوبارہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ جامعہ نے شرما کر اپنی بوڑھی نظریں چرا لی۔ اس کا دل اس وقت سینے میں دھک دھک کرتا ہوا زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ جانتی ہو نا؟ آریان نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھا کر دوبارہ پوچھا تو وہ اپنی بے ترتیبی چھپانے کے لیے زور سے اس بات میں سڑے لگی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا چونٹی؟ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا جامعہ کے چہرے پر مسکان سا بھر گیا، پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگی۔ اب کی جامعہ نے نفی میں سر ہلایا، لبوں دانتوں تلے دبائے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آریان اس کی شرارت سمجھتا سر جھکائے مسرور سا ہنستا چلا گیا۔ 3 سال بعد۔ یار جامعہ، اب بس بھی کر دو۔ بدر کو دیکھو کس قدر وہ رو رہا ہے اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے۔ آریان خان نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کر کہا۔ آج بدر کی پہلی سالگرہ تھی۔ صبح سے بدر کو جامعہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسی ہی ماں نظروں سے اوجھل ہوئی تھی وہ رونا پیٹنا ڈال چکا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتا اپنا ہاتھ منہ میں لیے جا رہا تھا اور اسے چوس رہا تھا۔ جامعہ جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی، وہ جو آریان خان کی خواہش پر ساڑی زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آتی تھی۔ ہم بھی کیا کریں؟ آپ بھی تو یہ ٹھان اٹھا کر لے آئیں۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت آریان خان نے بمشکل ہی ہضم کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے بدر کو فیڈر دو۔ ایسا لگتا ہے 2 بچے پال رہا ہوں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ یاد رکھیے گا خان جی۔ یہ بات بیگ سے بدر کا فیڈر نکالتے وہ بولی تو آریان خان مسکراہٹ دبا گیا۔ جامعہ کا تپا تپا روپ اسے کس قدر پسند۔ جامعہ جان لیتی تو اسے اچھے سے مزہ چکھاتی۔ آج کی پارٹی فارم ہاؤس میں رکھی تھی اور پارٹی آرگنائز کرنے کے لیے بہت بڑے انٹیریئر ڈیزائن کی ٹیم کو بلایا گیا تھا۔ فیڈر پلانے کے بعد آریان اسے بدر کو تھماتا خود اٹھا کر بات لینے چلا گیا، جبکہ وہ بدر کو انگوٹھا چوستے دیکھ اس کے گال پر پیار کرنے لگی۔ او ہمارا بیبی، سونا سا بیبی۔ وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ آریان خان کے واپس آنے تک اس کے ننھے شہزادے صاحب بستر پر لیٹے گہری نیند میں ڈوب گئے تھے۔ آریان خان کی نظریں اسے بلش کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے بولا تو وہ شرما گئی۔ فارم ہاؤس میں سبھی خوش تھے۔ خان مینشن کے اکلوتے وارث کی پہلی سالگرہ تھی۔ واؤ خان جی، تیاری کتنی خوبصورت کی گئی ہے۔ بلا شبہ فارم ہاؤس کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آپ نے اس کام کے لیے بہت اچھی ٹیم ہائر کی ہے۔ کرتا بھی کیسے نہ، میری چونٹی نے میرا سر جو کھا لیا تھا یہ کہہ کر کہ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے ہو۔ خان جی اب تو چونٹی کہنا چھوڑ دیں۔ جامعہ نے منہ بنایا۔ یہ تم جان کر پبلک میں ایسے منہ بناتی ہو نا کہ میں بیچارہ آہیں بھر وہ باتیں کر رہے تھے جب کیک لانے کا کہا گیا۔ کیک انٹیریئر ٹیم کی مینیجر نے لے کے آنا تھا۔ جیسے ہی مینیجر وہاں آئی، اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا دروازے کی اور سب کی نظریں بے وقت اٹھی۔ وہاں رانیہ کو کھڑا دیکھ کر سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ خود رانیہ بھی 3 سال پہلے شاہ زمان سے دھوکہ کھانے کے بعد وہ دارالعلوم چلی گئی تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے کیفے میں جاب کی، پھر اس کیفے کی مالک نے اپنے انٹیریئر ڈیزائن کی کمپنی کھول لی۔ رانیہ کی لگن اور سگر پنے کی وجہ سے اسے وہاں نوکری مل گئی تھی۔ 3 سال رانیہ نے وہاں نوکری کی تھی۔ حال ہی میں اسے مینیجر کا عہدہ ملا تھا۔ وہ خوش نہ سہی مطمئن تھی۔ ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مل نہیں سکتی تھی، مگر ان کے زندہ ہونے کی خبر تو تھی نہ۔ کل اس معلوم ہوا آج کسی بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے کی سالگرہ۔ فارم ہاؤس میں اس نے سافٹ کاپی میں ڈیزائن ریڈی کر کے اپنے ٹیم کو دے دیا تھا۔ اس نے بس اب کیک
کیک پک کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس آئی وہاں اریان، زامیہ، علی خان سب کو دیکھ کر اسے وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ زامیہ کے قدم بے اختیار اریان خان کی جانب اترے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان 3 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات اریان خان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ رانیہ اپنے ساتھ کھڑی امپلائی کا بازو سختی سے تھام گئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑزتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کلثوم بیگم اسے دیکھتے ہی رو دی اور بائیں پھیلا دی تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے، اب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دھارے مار کر رو رہی تھی۔ زامیہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی اور اریان اپنی بیوی کی آنکھوں میں اترتی بے چینی۔ رانیہ روتے ہوئے سب کو سب کچھ بتاتی چلی گئی، کیسے شاہ زمانے سے دھوکہ دیا، وہ وہاں سے بھاگ گئی، پھر اس نے نوکری کی۔ رانیہ نے اریان کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ زامیہ نے اس کی کلائی کو تھاما، اس نے زامیہ کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے بدر نے اس کے کاندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا گیا اور روتے ہوئے زامیہ کی طرف بائیں پھیلا رہا تھا۔ زامیہ نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا، ماں کی گود میں سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری دیکھ کر وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھئی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب منہ ٹھیک ہو گیا میرے بچے کا تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف خان نے بدر کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سیریمنی میں سب نے مل کر بدر کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائی۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ رانیہ نے زامیہ اور اریان کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ زامیہ کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن اریان خان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اریان خان نے ایک نظر رانیہ پر ڈالی اور اپنے بچے اور زامیہ کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می، اتنا کہتے ہوئے زامیہ کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کر بدر کی جانب بڑھ گیا۔ زامیہ نے جھٹ سے رانیہ کو گلے سے لگایا۔ آپی بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی کہ آپ؟ وہ روتے ہوئے سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی تھی۔ تھینک یو۔ بدر کاشف خان کے پاس تھا جب زامیہ الگ کونے پر کھڑے اریان کے قریب آئی۔ کس لیے؟ اریان نے بغیر اس کے چہرے کی جانب دیکھے وجہ پوچھی۔ ہمارے لیے، آپی کو معاف کرنے کے لیے۔ اریان خاموش رہا۔ تھینک یو خان جی۔ اب اس نے اریان کا ہاتھ پکڑا۔ اب کس لیے؟ میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے، تاکہ میں آپی کے گلے لگ سکوں۔ بہت چالاک ہو چونٹی۔ اریان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ اپنے خروس ہاتھی کی چالاک چونٹی ہو، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ تمہیں یہ ہاتھی رات کو ہی بتائے گا چالاک چونٹی۔ وہ اس کی لٹ پیچھے کرتے آنکھ مار کر وہاں سے بدر کی طرف جانے کے لیے بڑھا، جو پھر سے رو رہا تھا۔ پیچھے زامیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی میں کہا، آئی لو یو خان جی۔ اس کا جواب بھی رات کو دوں گا۔ اس کی بات پر زانیہ کھلکھلا اٹھی۔ ختم شد۔ امید ہے گائز آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ناول میں اپنا اور اپنے پارٹنر کا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا، اور آپ لوگ کس طرح کے ناول زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم ویسے ناول لانے کی کوشش کریں گے۔